الرحمن الرحیم. النعت شعر دیکھے یتبع فی الاعراب اسماء الاول نعت وتوکید وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق واسمه او واسم ما به اعتلق وليعت في التعريف والتنكير ما لما تلا كمرر بقوم كرما وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا ونعد مشتق كثعب ودرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. یہ 5 اشعار یہاں تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. توابع میں سے پہلا ہے نعت. ٹھیک، پہلے اجمالی طور پر توابع کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد پھر تفصیلی تعریف کر لیتا ہے. یتبع فی الاعراب، اتباع کرتے ہیں اعراب میں اسماء اول کی. ٹھیک، اسماء اول کی اتباع کرتے ہیں اعراب میں. کون اسماء اول کی اتباع کرتے ہیں اعراب میں؟ نعت وتوکید وعطف وبدل. یہ 4 چیزیں اسماء اول کی یعنی مطبوع کی اتباع کرتے ہیں. کس چیز میں مطبوع کی اتباع کرتے ہیں؟ اعراب میں. جو اعراب مطبوع پہ آتا ہے وہی اعراب ان کے اوپر بھی آ جاتا. یہ اعراب میں اپنے مطبوع کی اتباع کرتے ہیں، تابع بن جاتے ہیں. یہ توابع جو ہے نعت و توکید و عطف بدل، ان کا اعراب کیا ہے؟ اس میں اختلافات ہیں علماء کے درمیان، لیکن ہم نے اب تک جو مطلب پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عامل مطبوع کا ہے وہی عامل تابع کا بھی ہے. ٹھیک، دونوں کا عامل مختلف نہیں ہے. جس نے مطبوع پر عمل کیا وہی تابع کا بھی عامل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اخفش درمیان میں آ کر عوامل میں کہا تھا کہ ہاں 101 عامل نکالا اس نے. ان نے عامل معنوی اس نے 3 قرار دے دیا. ان میں سے ایک کیا تھا؟ نعت کا عامل. نعت کا عامل اس نے عامل معنوی قرار دے دیا، عامل لفظی قرار نہیں دیا. اختلافات ہیں، لیکن قول مشہور یہ ہے کہ دونوں کا عامل ایک ہے. جو عامل مطبوع کا ہے وہی عامل تابع کا بھی ہے. ٹھیک، یہ قول مشہور ہے، مشہور علماء کا نظریہ یہی ہے. ٹھیک، بس یہاں تک اجمالی تعریف توابع کی. ان میں سے پہلا نعت. نعت کی اب تفصیلی تعریف کرتا ہے. فالنعت تابع متم ما سبق. نعت ایک تابع ہے، توابع میں سے ایک تابع ہے. اچھا، دوسرے توکید و عطف بیان و بدل بھی تابع ہے، یہ بھی ایک تابع ہے. منتہا متم ما سبق، ما سبق کو مکمل کر لیتا ہے. ما سبق یعنی مطبوع کو کیا کرتا ہے؟ یہ مکمل کر لیتا ہے. ٹھیک، کس طرح مکمل کر لیتا ہے مطبوع کو؟ بوسمہ، اس مطبوع کے اندر جو معنی ہے اس کی نشاندہی کر کے، مطبوع کو نشاندہی کر کے. بوسم یعنی نشان لگانے کو کہتے ہیں، نشاندہی کر کے. او وسم ما به اطلق، یا
مطبوع کے جو متعلق ہے اس کی نشاندہی کر کے مکمل کر لیتا ہے مطبوع کو. ٹھیک. اگر خود مطبوع میں جو معنی ہے اس کی نشاندہی کر لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت حقیقی. متعلق مطبوع میں جو معنی ہے اس کی وضاحت کر لے تو اس کو نعت سببی کہا جاتا ہے. ہاں بس نعت کی دو قسمیں ہیں، نعت حقیقی، نعت سببی. یا یہاں پر نعت حقیقی و نعت سببی سے تعبیر کیا، دوسری کتابوں میں کیا کہا تھا اس سے پہلے؟ اچھا، یا تو وصف بحال موصوف کے لیے ہوگا یا وصف بحال متعلق موصوف کے لیے ہوگا. متعلق موصوف کی بات کی تھی. ہاں اللہ مطلب ایک ہی ہے، تعبیرات مختلف. وَلْيُعْتَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ مَا لِمَا تَلَا. اب یہ نعت اور منعوت بعض چیزوں میں مطابقت رکھتے ہیں کہ کن چیزوں میں نعت اپنے مطبوع کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. دو چیزوں میں تو ضروری مطابقت ہے، دو چیزوں میں یعنی ہر صورت میں مطابقت رکھتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں. اعراب اور تعریف و تنکیر میں دونوں مطابق ہو جاتے ہیں. مطبوع اگر مرفوع ہے تو تابع بھی مرفوع ہو جائے گا، مرفوع اگر نکرہ ہے تو تابع بھی نکرہ ہو جائے گا، یعنی نعت بھی نکرہ ہوگا. تابع سے مراد نعت ہے. ٹھیک. اگر مطبوع معرفہ ہے، موصوف معرفہ ہے تو نعت بھی معرفہ ہوگا. بس تعریف و تنکیر و اعراب میں مطابقت ضروری ہے. اب اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں مطابقت ضروری ہے یا نہیں، اور بعض اور چیزوں کے اندر یا نہیں ہے، پھر اس میں تفصیل ہے. ٹھیک. اگر ضمیر موصوف کو رفع دے تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ بعض اور چیزوں میں بھی مطابقت ضروری ہے. کس میں مطابقت ضروری ہے؟ اچھا، مفرد ہونے میں، تسنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں. ہاں ابھی وہی کہہ رہا کہ وَلْيُعْتَ عطا کیا جائے گا نعت کو تعریف و تنکیر میں وہی حکم جو لما تلا، ما تلا کے لیے جو ہے وہی کس کے لیے؟ نعت کے لیے بھی ہے. ہاں مطبوع کے لیے جو ہے وہی نعت کے لیے بھی ہے، تعریف اور تنکیر میں سے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لما تلا، لما تلا سے مراد کون ہے؟ مطبوع. مطبوع کے لیے جو اگر وہ معرفہ ہے تو نعت بھی معرفہ، اگر وہ نکرہ تو کیا ہے؟ نعت بھی نکرہ. کمرر بقوم کرما. اب دیکھیں قوم منعوت ہے، کرمان کیا ہے اس کے لیے؟ نعت ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دونوں نکرہ ہے، دونوں نکرہ ہے. وَهُوَ لَدَى التَّوْحِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَوْ سِوَاهُمَا كَالْفِعْلِ. اما یہ نعت جب مفرد ہونے کے اعتبار سے یا مذکر ہونے کے اعتبار سے یا اس کے علاوہ دوسرے احکام کے اعتبار سے فعل کی طرح ہے. کیا ہے یہ؟ فعل و فاعل کا حکم یہاں لگ جاتا ہے. ٹھیک. فَقْفُ مَا قَفَوْا، بس اتباع کر لو تو بھی، ہاں جس چیز کا نحویون نے اتباع کیا ہے، رعایت کرنا اس چیز کا جن چیزوں کا نحویون نے رعایت کیا ہے. وَنَعَتْ بِمُشْتَقٍ كَصَعْبٍ وَدَرِبٍ. بس نعت لاؤ مشتق کے ذریعے، جیسے صعب ہے، دریب ہے، صفت مشبہ کے سے ان کے ذریعے نعت لاؤ، یا شبہ مشتق کے ذریعے نعت لاؤ. شبہ مشتق کے ذریعے جو ہے تو جامد لیکن معنی مشتق دے رہا ہو اس کو کہتے ہیں شبہ مشتق. کذا وذی والمنتصب. ذا یعنی اس میں اشارہ ہے، ذی بمعنی صاحب ہے، منتصب وہ اسم جس کے آخر میں یا ہے
نسبتی لگا دیا ہو وہ بھی شبہ مشتق بن جاتا ہے، ان کے ذریعے ناز لے آؤ. هذا باب النعت وهو والوصف بمعنى. دیکھیے لفظ نعت اور لفظ وصف دونوں ایک معنی دیتے ہیں. نعت وہی وصف ہے معنی کے اعتبار سے، یعنی دونوں ایک مترادفین ہے. کیا نعت اور وصف الفاظ مترادف ہے، انسان و بشر کی طرح ہے. انسان و بشر جیسے انسان و بشر مترادف ہیں، یہ دونوں بھی مترادف ہے. یہ قول بعض کہتے ہیں نہیں، یہ دونوں آپس میں متباین ہے، مترادف نہیں ہے. مترادف ہے، متباین ہے، مترادف نہیں ہے. کس طرح متباین ہے دونوں؟ کہتا ہے کہ وصف استعمال ہوتا ہے اس صفت کے لیے جو متغیر نہ ہو، جو موصوف کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، اس کے ساتھ اس میں کوئی تغییر پیدا نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصف. نعت اسے کہتے ہیں جو متغیر ہو، جو کیا ہے؟ تغیر پذیر ہو. ممکن ہے وہ کیا ہے، یہ صفت منعوت کے ساتھ موجود ہو، ممکن ہے موجود نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو متغیر ہونے والا ہے اس کو نعت کہا جاتا ہے. جو متغیر نہیں ہوتا اس کو صفت کہتے ہیں. تو دونوں آپس میں کیا ہوئے پھر؟ متباین. یہ دوسرا خود تیسرے کو قول ہے نا. وصف نسبت بالنعت کے اعم ہے. دونوں میں کیا نسبت ہے؟ وصف اعم ہے، نعت کیا ہے؟ اخص ہے. کس طرح؟ وصف اس صفت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس نعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو فائدے مدح دیتا ہے. جہاں پر مدح کے لیے لایا جائے، جہاں غیر مدح کے لیے لایا جائے، دونوں کو وصف استعمال کر سکتے ہیں. دونوں کے اوپر کیا ہے؟ لفظ وصف استعمال ہو سکتا ہے. وہ جو مفید علم مفید مدح ہے، مفید مدح نہیں ہے، ان دونوں کے اوپر لفظ وصف صدق آ جاتا ہے. نعت پھر اس تابع کے لیے استعمال کرتے ہیں جو مفید مدح ہو، جو مدح کا فائدہ دے اس کے لیے کیا نعت استعمال کرتے ہیں. اچھا، تو اس اعتبار سے وصف اور نعت میں کیا نسبت ہوگی؟ وصف عام ہے نعت سے. نعت کیا ہے؟ اخص ہے. صرف اس وصف کے لیے، اس صفت کے لیے استعمال کر لیں گے جو فائدے مدح دے دے، دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. الا قیل ہے، لیکن خود سیوطی قائل ہے دونوں آپس میں کیا نسبت رکھتے ہیں؟ مترادف ہے. جو نعت کا معنی وہی وصف کا معنی، دو الگ الگ نہیں ہے. وہوا والوصف، یہ نعت وصف دونوں ایک معنی میں ہے. ولما کان احد التوابع، جب یہ نعت توابع میں سے ایک ہے تو بدع بذکرها، اسی وجہ سے شروع کیا ابن مالک نے ان توابع کو ذکر کرنا اجمالاً. پہلے توابع کا اجمالی ذکر کرے گا، ثم فصل، اس کے بعد پھر تفصیل بیان کرے گا ابن مالک. فقال، کہا، یتبع فی الاعراب اسماء الاول اربعۃ اشیاء. لا حول ولا قوة الا باللہ. اتباع کرتے، تابع اتباع کرتے ہیں اعراب میں اسماء اول کی چار چیزیں. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نعت و توکید و عطف و بدل. یہ چیزیں اسماء اول کی اتباع کرتے ہیں اعراب میں.
وسیاتی بیان کلن، ہر ایک کی کیا ہے بیان بعد میں آ جائے گا، ہر ایک کی کیا ہے تعریفیں، کیا ہے احکامات بعد میں بیان ہوں گے. فالنعت تابع ای تال لا يتقدم اصلا، بس نعت ایک تابع ہے. تابع کا مطلب کیا ہوا؟ ای تالن، تالن یعنی پیچھے آ جاتا ہے یہ نعت، لا يتقدم اصلا، اپنے منعوت پر مقدم نہیں ہو سکتا. اچھا اس میں بھی ایک اختلاف ہے، آیا یہ توابع اپنے مدعو پر مقدم ہو سکتے ہیں؟ ہاں نہیں ہو سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں نعت مقدم ہو سکتا ہے، بعض کہتے ہیں تاکید بھی مقدم مؤکد پر مقدم ہو سکتا ہے. لیکن مشہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ توابع کسی صورت میں اپنے مدعو پر مقدم نہیں ہوتے. اسی وجہ سے کہا کہ نعت تابع یعنی تابع بنا تالن پیچھے آنے والا ہے، کبھی مقدم نہیں ہو سکتا ہے. اچھا وَهُوَ جِنْسٌ، یہ تابع منطقی اعتبار سے کیا ہے؟ جنس. اچھا نحوی اعتبار سے تو خبر ہے، نعت مبتدا تابعون خبر، یہ نحوی اعتبار سے ٹھیک. منطقی اعتبار سے جنس ہے، صرفی اعتبار سے اسم فاعل کا صیغہ ہے ٹھیک. وہ جنس، یہ منطقی اعتبار سے تابعون جنس ہے. جنس یعنی سارے توابع کو شامل کرتا. اب اس کے اندر جب تابعون کہا تو نعت بھی آ گیا، بدل بھی آ گیا، بیان بھی آ گیا اور تاکید بھی آ گیا، سارے آ گئے دیے. وہ جنس متم ای مکمل ما سبق، یا متم ای مکمل ما سبق، یہ مکمل کر لیتا ما سبق کو. کیا کرتا؟ ما سبق کو مکمل کر لیتا ہے. متمن کا ہے یا متمک ہے، اضافہ کرنا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ کیا کرتا؟ یہ ایسا تابع جو مکمل کر دیتا ما سبق کو. ما سبق یعنی مطبوع کو ٹھیک، متم یعنی مکمل کر لیتا ہے. اچھا یہ متمن کیا ہے ترکیب میں؟ فاصلون، یہ فصل ہے. یخرج عطف النسق والبدل، یہ دو چیزوں کو، توابع میں سے دو چیزوں کو خارج کر دیتا متم. کن کن کو؟ عطف نسق اور بدل. عطف نسق، عطف نسق کیسے کہتے ہیں؟ عطف بالحروف. اور بدل، عطف نسق اور بدل اپنے مطبوع کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آتے، لیکن تابع کیا ہے؟ اپنے مطبوع کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک. نعت ٹھیک کس طرح مکمل کر لیتا ہے؟ بوسمہ اے ما سبق، ما سبق کو نشاندہی کر کے. ما سبق کو کیا ہے؟ نشاندہی کر کے، علامت گزاری کر کے. ویسمى نعتا حقیقیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب ما سبق کو کیا ہے مکمل کر لے ٹھیک، اس کو نعت حقیقی کہا جاتا. او وصف ما بہ اعتلق، یا نشاندہی کر لیتا ہے اس کو جو متعلق ہے، جو کیا ہے مربوط ہے ما سبق کے ساتھ، تعلق رکھتا ہے ما سبق کے ساتھ، اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اچھا ویسمى سببیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سببی. نعت سببی، تو بس ایک نعت حقیقی ایک نعت سببی. وہاں پر یا وصف بحال موصوف کے لیے ہوگا یا وصف بحال متعلق وہی دو تعبیریں یہاں پر بلایا. وہذا فصل ثان، یہ دوسری فصل ہے. کیا؟
اچھا یہ دوسری فصل ہے یخرج التوکید والبیان بوسمه او وصف ما بعتلق، یہ دوسری فصل ہے، اس کے ذریعے کیا توکید و بیان دونوں خارج ہوئے ہیں۔ اچھا پہلے فصل کے ذریعے دو خارج، اس فصل کے ذریعے دو خارج، تو توابع میں سے 4 خارج ہوئے، صرف نعت باقی رہ گیا۔ ٹھیک، وهذا فصل ثان يخرج التوكيد والبيان وشمل قوله متم ما سبق۔ اچھا اب مصنف نے کہا تھا متم ما سبق، یہ شامل کرتا ہے ما يخصصه، اس نعت کو بھی شامل کرتا ہے جہاں پر نعت منعوت کو تخصیص دینے کے لیے آ جائے۔ اب کس طرح مکمل کر لیتا ہے؟ تخصیص دے کر، توضیح دے کر، اس کی تعریف کر کے، اس کی تاکید کر کے۔ ہاں ابھی کہہ رہا کہ متم ما سبق کو مکمل کر لیتا ہے، یہ عبارت شامل کرتی ہے ما یخصص، اس نعت کو بھی جو تخصیص دینے کے لیے آ جائے۔ کس کو تخصیص دینے کے لیے؟ منعوت کو۔ گاہی نعت منعوت کو تخصیص دینے کے لیے آتا ہے۔ تخصیص کا معنی کیا ہے؟ محدود کر دیتا ہے دائرہ۔ نعت لانے سے پہلے اس کا دائرہ ذرا وسیع، جب نعت لایا تو محدود ہو جاتا ہے۔ ہاں رجلون، یعنی رجلون کہاں؟ تو رجل ہر قسم کے مرد اس کے اندر ہے۔ اما رجل عالم، یعنی رجل عالم، عالم نے رجل کو محدود کر دیا، جاہلوں کو خارج کر دیا۔ متم ما سبق شامل کرتا ہے ما یخصصه نہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ دیکھیے مؤمنہ صفت ہے رقبہ کے لیے، یہ صفت تخصیص دینے کے لیے لایا گیا، رقبہ کو تخصیص دیتا ہے مومنہ۔ صحیح ہے یا نہیں؟ محدود کر دیا، ہاں آزاد کرے ایک مومن گردن۔ تحریر یعنی اگر کسی نے خدا نے خواستہ فرض کر لے ماہ رمضان میں چنڈول لگا دیا تو کیا کرے؟ ایک گردن کو آزاد کر دے۔ مقبول آیت کیا ہے وہ الگ ہے، یعنی کفارہ دے دے۔ کفارہ کیا؟ ایک غلام آزاد کرنا دیجیے، غلام آزاد کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ فتحریر الرقبہ، گردن آزاد کر لے، گردن بھی مومن ہو، یعنی غلام آزاد کر لے۔ وما یوضحہ، یا وہ نہ جو منعوت کی وضاحت کے لیے آ جائے، وہ بھی گویا کہ مکمل کرتا دیگر۔ ہاں کس طرح؟ یہ نعت منعوت کو مکمل کر لیتا ہے وضاحت کر کے، وہ بھی کیا؟ اس کی وضاحت کر کے۔ اچھا نحو مررت بزید الکاتب، لیکن کاتب صفت زید ہے، یہاں تخصیص دینے کے لیے نہیں لایا کیونکہ پہلے سے ہی زید مشخص ہے۔ منتہا ممکن ہے یہ مشترک لفظی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ابہام آ جائے اس کے اندر۔ زید کئی افراد کا نام ہے، زید بن بکر بھی ہے، زید بن تقی بھی ہے، زید بن شکر خان بھی ہے، زید بن کیا ہے افضل بھی ہے، بہت ساروں کی درمیان مشترک ہے، تھوڑا سا اجمال آ گیا۔ اب آیا الکاتب، کاتب کہا تو دوسرے افراد سے اچھا اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک، وضاحت ہو گئی اس کی، ٹھیک۔ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا يَمْدَحُهُ أَوْ يَغُمُّهُ أَوْ يُرَحِّمُ عَلَيْهِ أَوْ يُؤَكِّدُهُ۔ اب وہ نہ جو توضیح یا تخصیص کے لیے آتا اس کے ساتھ ملحق ہے، وہ نہ جو مدح یا ذم یا ترحم یا تاکید کے لیے آتا وہ بھی اس کے حکم میں ہے، وہ بھی کسی حد تک کیا اپنے منعوت کو مکمل کرنے کے لیے آتے۔ جہاں پر نہ کیا کرے مدح، منعوت کی تعریف کے لیے لایا جائے، منعوت کی مذمت کے لیے لایا جائے، منعوت کے اوپر ترحم کے معنی کے لیے لایا جائے یا تاکید کے لیے لایا جائے، وہ اس کے ساتھ ملحق ہے۔
الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں للہ وہ نعت کے بغیر خود مشخص ہوتا، معین ہوتا ہے، ایسا نہیں یہ ابہام ہے. اللہ کہاں مشخص معین ہے، ٹھیک. اچھا اب جب دوبارہ اس کے لیے نعت لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس کی تعریف کے لیے لایا جاتا ہے، اس کی تعریف، کیونکہ اللہ خود معین ہے، مشخص ہے، دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے. پھر نعت کیوں لاتے ہیں؟ یہاں پر نہ تخصیص کا کوئی تعریف ہے نہ توضیح کا کوئی فائدہ ہے، دونوں نہیں ہے. کیوں لایا گیا؟ یہاں پر مدح کے لیے لایا گیا، مدح کے لیے. رب العالمین اللہ کے لیے صفت ہو، مدح کے لیے آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشیطان پہلے ہی مشخص ہے لیکن مذمت کے لیے رجیم لایا. اللہم انا عبدک المسکین. انا اللہم انا عبدک، میں آپ کا عبد ہوں، بندہ ہوں. کیسا بندہ؟ مشخص ہے خود عبد، لیکن مسکین اس کے لیے صفت لایا. یہاں کوئی وضاحت کے لیے یا کوئی تفصیل دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ترحم کا معنی دے دیتا. خدایا میرے کو رحم کرنے، تمہارا بندہ ہوں. لا تتخذوا الہین اثنین. اثنین صفت الہین ہے، نہ اس کی تخصیص کے لیے نہ اس کی توضیح کے لیے. الہین کہا دو ہو گئے، یہ دو کا معنی سمجھ میں آتا، دوبارہ لاتا ہے اثنین. وہ دو، وہ الہین جو دو ہیں، یہاں پر کیا ہے؟ تاکید کا معنی دے دیتا ہے. اچھا وَلْيُعْتَ النَّعْتُ سواء كان حقيقيا أو سببيا في التعريف والتنكير ما ثبت لما تلا. کہ عطا کیا جائے گا نعت کو. اب نعت فرق نہیں ہے، نعت حقیقی ہو یا نعت سببی ہو، عطا کیا جائے گا تعریف و تنکیر میں وہ جو مطبوع کے لیے ثابت ہے. جو حکم مطبوع کے لیے ثابت ہے تعریف و تنکیر میں سے، وہی حکم نعت کے لیے بھی. اب نعت میں سببی نعت ہو یا حقیقی نعت ہو کوئی فرق نہیں ہے. اچھا وَيَجِبُ حِينَئِذٍ أَن يَكُونَ الْمَطْبُوعُ أَعْرَفَ مِنَ النَّعْتِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ. ٹھیک. اچھا ضروری، اچھا کہ مطبوع عارف نعت یا مساوی ہو. جب دونوں معرفہ ہے، فرض کر لیں نعت منعوت دونوں معرفہ ہو تو ضروری ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ منعوت نعت کے نسبت زیادہ معرفہ ہو، عارف ہو یا اس سے کیا ہونا چاہیے؟ برابر. کم از کم زیادہ نہیں ہے تو برابر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں پر نعت لایا جائے یہ نعت منعوت کے نسبت زیادہ معرفہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے یہاں. بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ منعوت نعت سے زیادہ معرفہ ہو یا کم از کم زیادہ نہیں ہے تو برابر ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہے؟ اس وجہ سے کہ کیونکہ مقصود اصلی نعت ہے، مقصود اصلی نعت ہے. یہ بعد والا اس کی وضاحت کے لیے لاتے ہیں یا تخصیص دینے کے لیے لاتے ہیں. ہاں تو پھر جو مقصود اصلی وہ زیادہ معرفہ ہونا چاہیے نسبت میں وہ جو مقصود نہیں ہے. صحیح. چھوڑو اس کی طرف توجہ نہیں دینا، وہ کہیں سے کوئی کچرا لے جا رہا. اچھا وَيَجِبُ حِينَئِذٍ جب دونوں معرفہ ہو تو واجب ہے کہ أَن يَكُونَ الْمَطْبُوعُ مطبوع عارف ہو کس سے؟ نعت سے، یا مساوی ہو مطبوع نعت کے ساتھ. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں. کَمْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا. اچھا یہ کرما صفت ہے کیا؟ قوم کے لیے دونوں نکرہ ہے.
کمرور بقوم کرما وبالرجل الفاضل. اچھا یہ فاضل رجل کے لیے صفت ہے. کمرور بالرجل الفاضل، فاضل صفت رجل ہے، دونوں کیا ہے؟ مساوی ہے، برابر ہیں، دونوں والے دامدار ہے دیگر. ہاں کوئی کسی سے زیادہ معرفہ نہیں ہے. ہاں صحیح. وَهُوَ النَّعْدُ